ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی کسی تفتیشی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بڑا روایتی سا خاکہ بنتا ہے۔ مطلب ایک مقامی پولیس اسٹیشن ہے، ایک تھانے دار ہے، کچھ کانسٹیبلز ہیں اور بس اس علاقے کی حدود میں ہونے والے جرائم ہیں۔ بالکل، مطلب کوئی چوری ہوئی اور بندہ پکڑا گیا۔ ہاں، پکڑا گیا، سلاخوں کے پیچھے چلا گیا اور بس معاملہ وہیں ختم۔ لیکن ذرا اس بات پر غور کیا جائے کہ اگر کوئی مجرم گلی محلے کا چور نہ ہو بلکہ وہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر ڈیجیٹل طریقے سے معاشی نظام میں گھس رہا ہو، جی، یا پھر وہ ایک انتہائی منظم طریقے سے کالے دھن کو سفید کر رہا ہو۔ بالکل، تو وہاں یہ جو عام تھانے والا خاکہ ہے نا، یہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ وہاں یہ روایتی نظام بالکل ناکارہ محسوس ہوتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بالکل اسی طرح کے ایک پیچیدہ اور انتہائی طاقتور ریاستی ڈھانچے کو سمجھنا ہے، یعنی FIA ایکٹ 1974۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ جی، آج یہ کھوج لگائی جائے گی کہ پاکستان کی اس سب سے اہم تحقیقاتی ایجنسی کے قیام کے پیچھے کیا منطق تھی، اس کے قوانین کیا ہیں اور یہ روایتی اداروں سے کس طرح مختلف ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس انتہائی دلچسپ اور گہری بحث کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز اور گہرے تجزیوں کے لیے دی گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر یہ مواد معلوماتی اور دلچسپ لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کھوج، مطلب یہ جو آج کا موضوع ہے، یہ واقعی بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب کسی قانون یا ادارے کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ محض چند سکوں یا کاغذی کارروائی کا نام نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہ دراصل اس بات کا مظہر ہوتا ہے کہ ایک ریاست سنگین، منظم اور بین الاقوامی سطح کے جرائم سے نمٹنے کے لیے کس طرح اپنے اعصاب مضبوط کرتی ہے اور اپنے اداروں کو قانونی طاقت فراہم کرتی ہے۔ مطلب کسی بھی تحقیقی ایجنسی کے کام کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کی بنیادی ساخت اور کنٹرول کو نہ سمجھا جائے۔ تو پھر کیوں نہ اس کی بالکل بنیاد سے شروعات کی جائے؟ مطلب وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی FIA کا قیام 1974 میں عمل میں آیا۔ اس کا جو بنیادی نعرہ یا موٹو ہے وہ ہے سچائی اور ایمانداری۔ اب ایک عام قیاس تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ ایک فورس ہے تو اسے محض وزارت داخلہ کے ماتحت ایک عام محکمے کی طرح کام کرنا چاہیے۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ جی، بظاہر یہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہی ہے، لیکن جب اس کی ساخت کو گہرائی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل نگرانی اور کنٹرول براہ راست وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ اور قانونی زبان میں وفاقی حکومت سے مراد کوئی ایک وزیر نہیں ہے بلکہ پوری وفاقی کابینہ ہے۔ بالکل، پوری کابینہ۔ وفاقی کابینہ ہی اس ایکٹ کے شیڈیول میں ترمیم کرنے اور قواعد بنانے کی مجاز ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک تفتیشی ادارے کو روایتی بیوروکریسی کے بجائے براہ راست ملک کی اعلیٰ ترین فیصلہ ساز باڈی یعنی کابینہ کے ماتحت کیوں رکھا گیا ہے؟ مطلب کیا یہ اسے ایک عام فورس سے مختلف نہیں بناتا؟ دیکھیں، یہ فرق ہی دراصل اس ادارے کی پوری پہچان متعین کرتا ہے۔ جب کسی ادارے کی باغ ڈور براہ راست وفاقی کابینہ کے پاس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارہ جن معاملات کی تفتیش کر رہا ہے ان کی نوعیت عام نوعیت کے جرائم سے بہت مختلف ہے۔ بڑے جرائم۔ بالکل، وفاقی کابینہ ریاست کے حساس ترین فیصلوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ ملکی سلامتی ہو، معیشت ہو یا خارجہ پالیسی ہو۔ تو FIA کو اس سطح کا کنٹرول اس لیے دیا گیا تاکہ کسی بھی سنگین اور پیچیدہ معاملے میں پالیسی سازی یا قانونی ترمیم کے لیے لمبی بیوروکریٹک تاخیر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مطلب فائلیں دفتروں میں رلتی نہ رہیں۔ سطح پر ملتے ہیں تو ریاست کو فوری رد عمل کے لیے براہ راست کابینہ کی سطح پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ واہ، یہ تو ایک بڑا منفرد پہلو ہے۔ اور اس براہ راست کنٹرول کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی اندرونی قیادت کی ساخت بھی کافی منفرد معلوم ہوتی ہے۔ مطلب ادارے کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل کہلاتا ہے اور عام طور پر اس عہدے پر ایک سینئر پولیس آفیسر کو تعینات کیا جاتا ہے۔ قانون یہ طاقت دیتا ہے کہ DG FIA ایجنسی کے معاملات میں بالکل وہی اختیارات استعمال کرتا ہے جو ایک انسپکٹر جنرل آف پولیس یعنی IG کے ہوتے ہیں۔ جی، اور اس عہدے کی تاریخ اور اس پر فائز رہنے والی شخصیات کو دیکھنا بھی
اس ادارے کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ادارے کے سب سے پہلے ڈی جی ایم وائی اورکزئی تھے. اچھا، ایم وائی اورکزئی. جی، اور اگر ہم قریب کے ادوار کی بات کریں تو 39ویں ڈی جی واجد ضیاء تھے، اور موجودہ ڈی جی جنہوں نے 9 جون 2021 کو یہ عہدہ سنبھالا وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی ہیں. اور ان کا پس منظر اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اس عہدے کے لیے کس قسم کے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب وہ پہلے بھی بڑے عہدوں پر رہے ہیں؟ جی بالکل. ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اس سے قبل 2 جنوری 2020 سے لے کر 8 جون 2021 تک خیبر پختونخوا پولیس کے آئی جی کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں. یہیں پر ایک اور چیز کافی حیران کن لگتی ہے. ایک آئی جی سطح کے افسر کو اس ادارے میں لا کر محض ایک روایتی پولیس کا نظام نہیں دیا گیا، بلکہ جب اس کی پورے انتظامی ڈھانچے کو دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی منظم کارپوریٹ ہائرارکی کی طرح محسوس ہوتا ہے. ہاں بالکل، کارپوریٹ طرز پر. جی، مطلب ڈی جی کی معاملت کے لیے کوئی عام سا سیٹ اپ نہیں ہے، بلکہ 3 ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرلز اور ان کے ساتھ 10 ڈائریکٹرز موجود ہوتے ہیں. اور اس پورے وسیع و عریض دائرہ کار کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے لیے اسے 5 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ تو صاف بتاتا ہے کہ ریاست نے اسے ایک گلی محلے کی پولیس کے بجائے ایک اعلیٰ سطح کا مطلب کارپوریٹ نما تفتیشی ادارہ بنایا ہے. ہاں، اور اس کارپوریٹ طرز کی ساخت کی ایک بہت ٹھوس وجہ بھی ہے، میں بتاتی ہوں. ایک عام علاقے میں جرائم کی تفتیش ایک تھانے کی سطح پر محدود ہو سکتی ہے، لیکن جب بات ملکی سطح کے حساس معاملات کی ہو نا، تو معلومات کی ترسیل، تجزیہ اور کارروائی کے لیے ایک ایسا ماڈل چاہیے جو تیزی سے کام کرے. معلومات جلدی اوپر تک پہنچے. جی، 5 زونز میں تقسیم ہونے کا مطلب ہے کہ پورا ملک ایک منظم نگرانی کے راڈار پر ہے. زونز کی سطح پر ہونے والی ہر کارروائی ان ڈائریکٹرز اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرلز کے فلٹر سے گزر کر سیدھا ڈی جی تک اور وہاں سے وفاقی حکومت تک پہنچتی ہے. یہ ڈھانچہ دراصل اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ مقامی اثر و رسوخ، مطلب کوئی بھی مقامی پریشر، کسی حساس تفتیش پر اثر انداز نہ ہو سکے. بہت خوب. ساخت اور قیادت کے اس مضبوط جال کو سمجھنے کے بعد اب اگر بات کی جائے اس کے قانونی دائرہ کار اور طاقت کی، تو وہاں کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو عام قانون کی تفہیم سے کافی مختلف ہیں. جیسے ایکٹ کا سیکشن 1 سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ یہ قانون فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ ایکٹ کا سیکشن 1 سب سیکشن 2 ہے. جی، جس میں دائرہ کار کا ذکر ہے. بالکل. اس کے مطابق اس کا دائرہ کار پورے پاکستان پر تو محیط ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے تمام شہریوں اور سرکاری ملازمین پر بھی لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں. ایک منٹ، مطلب دنیا کے کسی بھی کونے میں؟ یعنی اس ادارے کی جغرافیائی حدود وہاں تک پھیلی ہوئی ہیں جہاں تک کسی پاکستانی شہری یا ریاستی ملازم کا وجود ہے؟ جی بالکل. یہ شق دراصل اس ریاست کی خود مختاری کی ایک وسیع تر تعریف ہے. روایتی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قانون زمینی سرحدوں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن 1974 کے اس ایکٹ نے یہ واضح کر دیا کہ ریاست اپنے شہریوں اور ملازمین کے جرائم یا ان کی کارروائیوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتی، چاہے وہ سمندر پار ہی کیوں نہ ہو. صحیح. اگر فرض کریں ایک سرکاری ملازم کسی بیرونی ملک میں بیٹھ کر ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ ایکٹ ایف آئی اے کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے. یہ بات تو بین الاقوامی دائرہ کار کے کافی حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن جب ہم نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کو دیکھتے نا تو ایک بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے. اس ایکٹ کے تحت یہ اختیار دیا گیا ہے کہ سب انسپیکٹر یا اس سے اوپر کے رینک کا کوئی بھی ممبر انکوائری کے دوران پولیس اسٹیشن کے انچارج آفیسر یعنی ایس ایچ او کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے. جی، قانون یہ اجازت دیتا ہے. بات صرف یہاں نہیں رکتی، بلکہ قانون کا پیرا 7 ڈی جی ایف آئی اے کو یہ غیر معمولی اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے تمام یا کچھ اختیارات ایک تحریری حکم کے ذریعے ایجنسی کے کسی بھی ممبر کو منتقل کر سکتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک سب انسپیکٹر کو راتوں رات پورے تھانے کے انچارج کی طاقت دے دی گئی ہے اور ڈی جی کے بے پناہ اختیارات کسی بھی نچلے افسر کو دیے جا سکتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کیا یہ طاقت کا ایک ایسا ارتکاز نہیں ہے جو کسی عام تفتیشی کو ضرورت سے زیادہ بااختیار بنا دیتا ہے؟ مطلب طاقت کا یہ بے تحاشا استعمال
کیا کسی خطرے کا باعث نہیں بن سکتا؟ دیکھیے، بظاہر یہ ایک بہت بڑا اختیار محسوس ہوتا ہے، اور آپ کے میرا مطلب ہے اس پر خدشات بھی فطری ہیں، لیکن اگر تفتیش کی عملی مجبوریوں کو دیکھا جائے نا، تو اس قانون کی منطق سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں کہ ایک چھاپہ مار ٹیم کسی حساس مقام پر موجود ہے، جہاں شواہد کو فوراً ضبط کرنا ہے یا کسی کو فوری حراست میں لینا ہے۔ اگر اس ٹیم کے پاس موقع پر ایک SHO کے قانونی اختیارات نہیں ہوں گے، تو انہیں مقامی پولیس اسٹیشن سے اجازت یا وارنٹ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اس دوران تو سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ بالکل، اس بیوروکریٹک تاخیر میں مجرم یا شواہد دونوں غائب ہو سکتے ہیں، اور DG کا پورے ملک میں بیک وقت ہر کارروائی کے لیے احکامات جاری کرنا تو ممکن نہیں ہے نا۔ اسی لیے تحریری حکم کے ذریعے اختیارات کی منتقلی، جسے ہم قانون میں ڈیلیگیشن آف پاورز کہتے ہیں، دراصل ادارے کے آپریشنل پہیے کو رکنے سے بچانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ ایک کافی قابل فہم جواز ہے، اور شاید اسی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور افسران کو تحفظ دینے کے لیے قانون میں ایک اور بہت دلچسپ پہلو شامل کیا گیا ہے، اور وہ ہے استثناء کا تصور۔ قانون کے مطابق اگر DG یا ایجنسی کا کوئی بھی ممبر نیک نیتی سے، مطلب گڈ فیتھ میں، اس ایکٹ کے تحت اپنا کوئی کام انجام دیتا ہے، تو اس پر کوئی مقدمہ یا قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ بالکل ہے، اور یہ بحث طلب بھی ہے۔ ہاں، مطلب ایک طرف یہ افسران کو بے خوف بناتا ہے، تو دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ یہ نیک نیتی کون ثابت کرے گا، ہے نا؟ میں سمجھتی ہوں کہ استثناء کا یہ اصول کسی بھی سنگین جرائم کی تفتیش کرنے والے ادارے کی بقا کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ جب کوئی ادارہ انتہائی منظم مافیاز، بین الاقوامی سنڈیکیٹس یا طاقتور بدعنوان عناصر کے خلاف کارروائی کرتا ہے، تو وہ عناصر اپنے بچاؤ کے لیے تفتیشی افسران پر جوابی قانونی حملے یا جھوٹے مقدمات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو الٹا ان پر ہی کیس کر دیں گے۔ بالکل، اگر قانون میں یہ استثناء موجود نہ ہو تو کوئی بھی افسر کارروائی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ کہیں اس پر ہی کوئی مقدمہ نہ بن جائے۔ یہاں نیک نیتی سے مراد یہ ہے کہ افسر کا عمل ذاتی اناد پر مبنی نہ ہو، بلکہ اس نے قانون کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر کارروائی کی ہو۔ صحیح۔ اور یہاں گفتگو کے تسلسل میں ریاست کے قانونی اور آئینی ارتقاء کے حوالے سے کچھ ضمنی لیکن اہم حقائق کو بھی شامل کرنا ناظرین کے لیے مفید ہوگا۔ مثال کے طور پر، جب ہم قوانین میں اصطلاحات کو دیکھتے ہیں تو FIA ایکٹ کے تحت نابالغ سے مراد واضح طور پر وہ شخص ہے جس کی عمر 18 سال سے کم ہو۔ بالکل۔ اسی طرح اگر ہم ریاستی ڈھانچے کی تبدیلیوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پاکستان کے 1962 کے آئین میں صدارتی نظام متعارف کرایا گیا تھا۔ یہ دونوں باتیں بظاہر مختلف لگتی ہیں، لیکن یہ بتاتی ہیں کہ ریاست اپنے انتظامی اور قانونی ڈھانچے کو وقت اور چیلنجز کے لحاظ سے کیسے وضع کرتی ہے۔ جی، یہ دونوں مثالیں ریاست کی فیصلہ سازی اور ارتقاء کو سمجھنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ ریاستیں کبھی بھی جامد نہیں ہوتی۔ 1962 میں صدارتی نظام لانے کا مقصد اس وقت کے حالات کے مطابق ایک مخصوص طرز کا انتظامی کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ صحیح۔ جی، آرگنائزڈ کرپشن۔ ہاں، اس کے دائرہ کار میں سائبر کرائمز، منی لانڈرنگ، امیگریشن کے جرائم، انسانی اسمگلنگ اور دانشورانہ املاک کے حقوق یعنی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس شامل ہیں۔ اور ایک انتہائی اہم بین الاقوامی پہلو یہ ہے کہ یہ ادارہ پاکستان میں انٹرپول کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دیتا ہے۔ جرائم کی یہ جو فہرست ہے، یہ اس ادارے کے وجود کا اصل جواز ہے۔ یہ کوئی عام جرائم نہیں ہے جنہیں مقامی سطح پر حل کیا جا سکے۔ ہاں، تھانے کی سطح پر۔ بالکل، منی لانڈرنگ ہو یا انسانی اسمگلنگ، ان جرائم کی جڑیں ایک ملک میں ہوتی ہیں اور ان کا پھل کسی دوسرے ملک میں کاٹا جا رہا ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ بین الاقوامی نوعیت کے جرائم ہیں، اس لیے FIA کو پاکستان میں انٹرپول کا نمائندہ بنایا گیا ہے۔ انٹرپول کے ساتھ براہ راست رابطے کا مطلب ہے کہ ایجنسی کو دنیا بھر کے مطلوب افراد، مجرمانہ نیٹ ورکس اور فرار ہونے والے ملزمان کے ریڈ وارنٹس کا ڈیٹا بلا تعطل ملتا رہتا ہے۔ بہت ضروری ہے۔
مطلب عام کرپشن کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے جیسے کسی گلی محلے کا چور جو موقع پا کر کسی کے گھر سے کچھ رقم چرا لے۔ یہ ایک محدود جرم ہے جس کا اثر ایک فرد یا خاندان پر پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم منظم کرپشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک چور نہیں ہوتا۔ یہ تو پورا ایک نیٹ ورک؟ بالکل، یہ ایک بین الاقوامی سنڈیکیٹ کی طرح ہوتا ہے جہاں ایک پورا نیٹ ورک مل کر کام کرتا ہے۔ فرضی شیئر کمپنیاں بنائی جاتی ہیں، اربوں روپے مختلف بینک اکاؤنٹس کے ذریعے گھمائے جاتے ہیں اور ریاست کے پورے معاشی نظام کو اندر سے کھوکھلا کیا جاتا ہے۔ ایک منظم سنڈیکیٹ کے سامنے مقامی تھانے کا تفتیشی نظام تو بالکل بے بس ہو جاتا ہے نا، اور یہیں پر وہ سارے اختیارات اور استثناء کام آتے ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ موازنہ جرائم کی سنگینی کو بالکل درست انداز میں پیش کرتا ہے۔ جب کوئی نیٹ ورک اتنی گہری منصوبہ بندی سے کام کر رہا ہو نا، تو اس کو توڑنے کے لیے اسی سطح کی قانونی طاقت درکار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے۔ منظم کرپشن کے تانے بانے توڑنے کے لیے روایتی تفتیش نہیں چلتی، بلکہ فورنزک آڈٹ، عالمی مالیاتی اداروں سے خط و خطابت اور سفارتی سطح کی معاونت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب ادارہ براہ راست وفاقی سطح سے طاقت حاصل کر رہا ہو۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اسی منظم جرائم کی بحث کو اگر موجودہ دور کے جدید ترین چیلنجز کی طرف موڑا جائے تو دو انتہائی خطرناک محاذ سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے سائبر اسپیس یعنی انٹرنیٹ کی غیر مرئی دنیا، اور دوسرا ہے کالے دھن کو سفید کرنا یعنی منی لانڈرنگ۔ اب اگر سائبر کرائمز کو دیکھا جائے تو حقائق بتاتے ہیں کہ الیکٹرونکس کرائمز کی روک تھام کا قانون، جسے پیکا کہا جاتا ہے، 18 اگست 2016 کو نافذ کیا گیا۔ جی، 2016 میں۔ اس ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص بے ایمانی کی نیت سے کسی انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی حاصل کرتا ہے تو اسے 3 ماہ تک کی قید یا 50,000 روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم مالیاتی جرائم کو دیکھتے ہیں تو سزاؤں کا معیار بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو کہ 2010 میں آیا، اس کے تحت اگر جرم ثابت ہو جائے تو مجرم کو 1 سے لے کر 10 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ 10 سال؟ واو! جی، اور ساتھ ہی 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ عائد ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ منی لانڈرنگ میں استعمال ہونے والی تمام جائیداد کی ضبطگی کی سزا بھی شامل ہے۔ اور میں بتاتی چلوں کہ ریاست اس معاملے میں اتنی سنجیدہ ہے کہ منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ ایک نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس کی سربراہی براہ راست وزیر خزانہ یا وزیر اعظم کا مشیر برائے خزانہ کرتا ہے۔ بالکل، اور مالیاتی جرائم سے نمٹنے کی اس سطح کی سنجیدگی بین الاقوامی محاذ پر بھی نظر آتی ہے۔ اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم سے متعلق ادارہ یعنی UNODC نے بھی اسی نوعیت کے خطرات کے پیش نظر پاکستان میں ایک بڑا پروگرام شروع کیا تھا۔ اس پروگرام کا عنوان ڈیولپنگ سولوشنز فار ڈرگز اینڈ ریلیٹڈ چیلنجز ان پاکستان تھا، جو 2016 سے 2019 تک کے لیے تھا۔ ہاں، وہ ایک بہت بڑا اقدام تھا۔ جی، اور اس کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے $70 ملین کا ایک خطیر بجٹ مختص کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ظاہر کرتا ہے کہ منشیات اور کالے دھن کا گٹھ جوڑ کتنا بڑا عالمی چیلنج ہے۔ دیکھیں، اقوام متحدہ کے اس پروگرام کا حوالہ دینا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جو $70 ملین کا بجٹ ہے نا، یہ محض کوئی ایک رقم نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ جب کالا دھن اور منشیات کا پیسہ معیشت میں شامل ہوتا ہے تو وہ نہ صرف اس ملک کے اداروں کو تباہ کرتا ہے، بلکہ وہ عالمی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2010 کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں 10 سال تک کی قید اور جائیداد ضبط کرنے جیسی سخت ترین سزائیں رکھی گئی ہیں تاکہ مجرمانہ معیشت کی کمر توڑی جا سکے۔ مگر یہاں جرائم کی نوعیت اور ان کی سزاؤں کے درمیان ایک بہت ہی نمایاں اور سوچنے پر مجبور کرنے والا تضاد نظر آتا ہے۔ ذرا سزاؤں کا موازنہ کیا جائے۔ جی بتائیں۔ ایک طرف جدید ڈیجیٹل دنیا ہے جہاں کسی کے انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی، جو کہ آج کے دور میں کسی شخص کے بینک اکاؤنٹس، اس کی شناخت اور اس کی پوری زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔
اور اس کی سزا پیکا کے تحت محض 3 ماہ قید یا 50,000 روپے جرمانہ ہے۔ دوسری طرف منی لانڈرنگ پر 10 سال قید اور جائیداد ضبطگی ہے۔ جب آج کے دور میں سارا معاشی نظام، بینکاری اور ذاتی معلومات ہی سائبر اسپیس پر منتقل ہو چکی ہیں، تو کیا ڈیجیٹل دنیا میں اس دراندازی کو اتنی کم سزا کے ساتھ چھوڑ دینا حیران کن نہیں ہے؟ سائبر سیکیورٹی کی خلاف ورزی اور مالیاتی جرائم کی سزاؤں میں یہ غیر متوازن فرق کیوں ہے؟ یہ واقعی قانونی اور ریاستی ترجیحات کی ایک بہت گہری بحث ہے۔ اس تضاد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریاستیں روایتی معاشی خطرات کو فوراً پہچان لیتی ہیں۔ جب 2010 میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ لایا گیا تو ریاست کو معلوم تھا کہ کالا دھن براہ راست ملکی بقا اور بین الاقوامی پابندیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے وہاں سزائیں اتنی عبرتناک رکھی گئیں۔ بالکل، لیکن جب 2016 میں پیکا نافذ ہوا تو اس وقت ریاستی اداروں کی سائبر کرائمز کے حوالے سے تفہیم کافی ابتدائی مراحل میں تھی۔ اس وقت کسی سسٹم تک محض رسائی کو ایک چھوٹی تکنیکی خلاف ورزی سمجھا گیا، جب تک کہ اس سے کوئی بڑا مالیاتی فراڈ نہ کیا جائے۔ لیکن آج جب ڈیٹا ہی سب سے بڑی کرنسی بن چکا ہے تو بلا شبہ قانون کو اس حقیقت کے مطابق اپ ڈیٹ ہونا پڑے گا کہ ڈیجیٹل دراندازی بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنا کہ روایتی کالا دھن۔ جی، یہ بات بالکل درست ہے کہ جیسے جیسے دنیا ارتقائی مراحل طے کرتی ہے، قوانین اور ریاستی ڈھانچوں کو بھی اسی رفتار سے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں یہی ارتقائی سفر سامنے آیا۔ ناظرین کے لیے یہ سمجھنا اہم ہے کہ کیسے 1974 میں بننے والا ایک ادارہ جس کا نعرہ سچائی اور ایمانداری ہے اور جس کا کنٹرول براہ راست وفاقی کابینہ کے پاس ہے، وہ محض ایک روایتی فورس نہیں ہے۔ بالکل، وہ ایک بہت مختلف باڈی ہے۔ ڈی جی کے آئی جی سطح کے اختیارات، ایک منظم کارپوریٹ طرز کی ساخت اور 5 زونز کی تقسیم اسے ایک طاقتور ادارہ بناتے ہیں۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا افسران ایس ایچ او کے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں اور نیک نیتی پر مبنی کارروائیوں پر انہیں قانونی استثناء حاصل ہے۔ اور یہ سب اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ادارہ گلی محلے کے جرائم نہیں بلکہ منظم کرپشن، منی لانڈرنگ، انسانی اسمگلنگ اور سائبر کرائمز جیسے بین الاقوامی سطح کے معاملات کو انٹرپول کے ذریعے سنبھالتا ہے۔ ہاں، اور آج کی اس بحث سے یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ ریاست کسی خلا میں کام نہیں کرتی۔ اسے اپنے دفاع کے لیے قوانین کو نہ صرف سرحدوں کے اندر بلکہ سمندر پار موجود اپنے شہریوں پر بھی لاگو کرنا پڑتا ہے تاکہ منظم جرائم کا راستہ روکا جا سکے۔ بالکل، اور اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسا فکری نقطہ ضرور چھوڑا جائے گا جو تمام دیکھنے والوں کو سوچنے پر مجبور کرے۔ ضرور۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، ایف آئی اے ایکٹ 1974 کا اطلاق دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود پاکستانی شہری پر ہوتا ہے، جو کہ ایک جغرافیائی بنیاد پر بنا ہوا قانون ہے۔ اور اب یہی ادارہ پیکا 2016 کے تحت سائبر کرائمز اور ڈیجیٹل دنیا سے بھی نمٹ رہا ہے۔ تو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جرائم سائبر سپیس میں ہو رہے ہوں، ایک ایسی دنیا جہاں زمینی سرحدوں کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، تو 1974 کے قانون کے تحت بننے والی ایجنسی کی وہ نام نہاد جغرافیائی حدود دراصل کہاں ختم ہوتی ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور اس لامحدود غیر مرئی ڈیجیٹل دنیا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، جہاں ریاستی طاقت کو ایک نیا مفہوم تلاش کرنا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قانون اور ٹیکنالوجی کے طالب علموں کے لیے ایک پوری نئی دنیا کھول دیتا ہے۔ واقعی اس پر تو بہت طویل بحث ہو سکتی ہے۔ پانے پر مبنی یہ لیکچر دیکھنے والوں کے لیے معلوماتی ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آج کا یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو مزید ایسی ویڈیوز اور گہرے تجزیوں کے لیے دی گلوبل انسائٹ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ وقت دینے کا بے حد شکریہ۔